آج کے ویڈیو میں آپ بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 5 کی ایپیسوڈ نمبر 20 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ نمبر 90 نہیں دیکھی اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کائی قبیلے کے ڈول زور زور سے بج رہے ہوتے ہیں۔ اس پر قبیلے کے تمام لوگ داخلی راستے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلجان خاتون اپنے بیٹے اور سپاہیوں کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ سلجان خاتون کو دیکھ کر قبیلے کے تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلجان خاتون کو دیکھ کر بانسی بھی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ سب خیر ہو۔ قبیلے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سب لوگ آگے بڑھ کر کہتے ہیں خوش آمدید سلجان خاتون، خوش آمدید۔ قبیلے میں شور سن کر حائمہ خاتون، عثمان سوچی اور عارف صاحب بھی خیمے سے باہر آتے ہیں۔ سلجان خاتون کو دیکھتے ہی حائمہ خاتون غم اور خوشی کی کیفیت میں آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتی ہے۔ سرداری خیمے کے قریب آ کر سلجان خاتون گھوڑے سے اتر جاتی ہے اور حائمہ خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد ان سے لپٹ جاتی ہے۔ حائمہ خاتون سلجان خاتون سے بہت پیار کرتی ہے اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتے ہیں میری تم سے ملنے کی آرزو میرے دل میں پہاڑ کی طرح بیٹھی تھی، اب جب تم آئی ہو وہ پہاڑ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ عارف صاحب بھی سلجان خاتون کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پر سلجان خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد سلجان خاتون اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے امی جان یہ آپ کا پوتا سلیمان ہے۔ اس پر سلیمان آگے بڑھ کر حائمہ خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور حائمہ خاتون حسرت بھری نگاہوں سے سلیمان کو دیکھتی ہے، پھر اسے گلے لگا لیتی ہے اور سلیمان کہتا ہے میں نے اتنے سالوں میں اپنی ماں سے آپ کے بارے میں بہت سے قصے سنے، آخر کار مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے اور ہاتھ کا بوسہ لینے کا موقع مل گیا دادی جان۔ پھر حائمہ خاتون عثمان اور سوچی کو اپنے قریب بلاتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارے تایا گندگدو کی خاتون تمہاری تائی سلجان ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں سلجان خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر وہ سلیمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پر سلیمان ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر حائمہ خاتون پوچھتی ہے سلجان گندگدو سمرتکین اور زلجان کہاں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سن کر سلجان خاتون اور سلیمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے قلعے سے نکلنے کے بعد ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی گندوز کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور گندوز کہتا ہے بابا مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں ہے، معاشرہ اس لیے کہ میں نے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ پھر پوچھتا ہے بابا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں نے اپنا دل ایرانے کو دیا؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں ایک سچا سپاہی وہ ہے جو اپنے دل میں پیار کو پالے بیٹا۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے لیکن ایران گورنر کی بیٹی ہے۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں دراصل یہاں پیار ضروری ہے بیٹا، کبھی حفصہ خاتون بھی گورنر کی بیٹی تھی لیکن دیکھو وہ دوسری خواتین سے مختلف نہیں ہے، ایران ایک باہمت خاتون ہے، یہ واضح ہے کہ وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے جیسے تم میرے بیٹے ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اب سے میں اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر گندوز بہت خوش ہوتا ہے اور ارطغرل غازی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری جانب البریہ خاتون اور ارطغرل غازی اور ان کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور ادھر کائی قبیلے میں سلجان خاتون حائمہ خاتون سے پوچھتی ہے ارطغرل صاحب کہاں ہے؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہے بیٹی ہم پہ ہزاروں مصیبتیں آن پڑی، وہ ہم پر ہر طرف سے حملہ آور لگڑ بگے ہماری لاشوں پر حملے کے انتظار میں ہمارے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بار پھر سے کائی قبیلے کے ڈول بجتے ہیں اور ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے اما حائمہ امیر بہاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے یہ ان لگڑ بگوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی دوران امیر بہاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ عارف صاحب اور حائمہ خاتون آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور حائمہ خاتون کہتے ہیں اگر آپ آنے سے پہلے ہمیں پیغام دے دیتے تو ہم آپ کو مناسب استقبال کرتے۔ اس پر امیر بہاؤالدین طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کیسا استقبال، میں یہاں وضاحت طلب کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد امیر بہاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور سرداری نشست کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عارف صاحب کہتے ہیں کس چیز کی وضاحت طلب کرنے آئے ہیں امیر بہاؤالدین؟ تو امیر بہاؤالدین کہتا ہے ارطغرل کے ساتھ تعاون کرنے پر جو اپنا بیٹا کافر کے حوالے کرنے گیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہے کیا مطلب ہے کافر کے حوالے کرنے کا؟ ارطغرل صاحب کافروں سے اپنا بیٹا لینے گئے۔ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ وہاں سے اپنے بیٹے کو نیکیا لے گیا ہے، انہوں نے ریاست کے انصاف کی خلاف ورزی کی، وہ اب اپنے جرائم میں ڈوب رہے ہیں، حساب کا وقت آ گیا ہے۔
اس کے بعد امیر بہاؤدین سرداری نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے سغوت اب سے ہمارے اختیار میں ہے۔ اس موقع پر میں ارطغرل صاحب کا سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی واپس لیتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اور سلیمان آگے بڑھ کر کہتا ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے محل کی کرسی نہیں ہے بلکہ اکائی کے سردار کی نشست ہے۔ کیا آپ کو اپنی روایات کا نہیں پتا؟ یہ سن کر امیر بہاؤدین کا کمانڈر کہتا ہے بدتمیز، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اور پھر وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بامسی اور باقی لوگ بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ بامسی اور سلیمان اپنی تلواریں امیر بہاؤدین کے سپاہیوں کے گلے پر رکھ لیتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے سوچنا بھی مت۔ یہ دیکھ کر امیر بہاؤدین کہتا ہے رک جاؤ، کیا تمہارے ارادے اپنے خیمے میں ریاست کے سپاہیوں کے خون بہانے کے ہیں؟ چلو پھر بہاؤ خون۔ وہاں باہر بھی میرے بہت سے سپاہی موجود ہیں، وہاں بھی جانا اور اس گناہ کو بھی اپنے بہت سے جرائم میں شامل کر لو۔ یہ سن کر عارف صاحب سلیمان اور بامسی کو اپنی تلواریں پیچھے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں اپنی تلواریں ہٹا لیتے ہیں اور سجان خاتون آگے بڑھ کر کہتی ہے آپ اعلیٰ درجے کے امیر ہیں، کیا آپ نے ریاست کے کوئی طور طریقے نہیں سیکھے؟ بغیر اجازت کے خیمے میں داخل ہو کر اس میں رہنے والوں کو دھمکانے کا کیا مطلب ہے؟ عارف صاحب کہتے ہیں ارطغرل صاحب نے جو بھی کیا انہیں معلوم ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر امیر بہاؤدین کہتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیکیا لے گیا ہے اور تم سب یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جو کر رہا ہے اسے پتا ہے۔ کیا تم ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ اب سے ہم اسے اور اس کے شراکت داروں کو معافی نہیں دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو عارف صاحب، ارطغرل صاحب کے راز رکھنے والے عارف صاحب، تو مجھے اپنے تمام مقاصد کے بارے میں بتانے والے ہو۔ اس کے بعد امیر بہاؤدین سپاہی سے کہتا ہے عارف صاحب کو گرفتار کر لو اور انہیں زندان میں قید کر دو، میں بذات خود ان سے تحقیقات کروں گا۔ یہ سن کر سوچی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے آپ عارف صاحب کو زندان میں قید نہیں کر سکتے۔ عثمان بھی اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عارف صاحب انہیں روکتے ہیں اور امیر بہاؤدین سے کہتے ہیں آپ ایک ظالم کی طرح پیش آ رہے ہیں، یہاں پر کوئی مجرم اور مجرم کا شراکت دار نہیں ہے۔ اس پر امیر بہاؤدین کہتا ہے تو مجھے اس سب کے بارے میں زندان میں جا کر بتاؤ گے۔ پھر امیر بہاؤدین کہتا ہے اسے گرفتار کر لو۔ یہ دیکھ کر بامسی، عثمان اور سوچی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور بامسی کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم اپنے ہاتھ سے بڑھ رہے ہو۔ اس پر عارف صاحب ایک بار پھر بامسی کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں خون بہانے پر اکسا رہے ہیں اور ان کی یہی چاہت ہے، لیکن ہم ان کی چکی کو چلانے کے لیے انہیں پانی مہیا نہیں کریں گے۔ اگر وہ زندان پر وزید ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ یہ سن کر بامسی، عثمان اور سوچی اپنی تلواریں پیچھے کر لیتے ہیں اور عارف صاحب کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں دلائل پیش کرنے کا مجاز نہیں، آج نہیں تو کل انصاف غالب آئے گا۔ امیر بہاؤدین رحمہ خاتون کہتے ہیں بے شک تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد سپاہی عارف صاحب کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس پر عارف صاحب انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں دور ہو جاؤ مجھ سے، تو میرے بازو پکڑ کر مجھے اپنے ہی قبیلے سے باہر لے کر نہیں جاؤ گے، میں خود جاؤں گا۔ اس کے بعد عارف صاحب سپاہیوں کو دھکا دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور امیر بہاؤدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ دوسری جانب البلیغ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران دو تیر ان کے گھوڑوں کے سامنے آ کر لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر البلیغ خاتون کہتے ہیں سپاہیوں یہ ایک جال ہے۔ اس پر تمام سپاہی گھوڑوں سے اتر کر انہیں ڈال بنا لیتے ہیں اور البلیغ خاتون کہتے ہیں سپاہیوں اپنی جگہ سنبھالو۔ اسی دوران ترگت اور باقی سپاہی جھاڑیوں سے باہر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر البلیغ خاتون اور ان کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور پھر عبدالغازی بھی گندوز کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے بابا یہ سب کہاں سے آ گئے؟ اسی دوران عبدالغازی کو وہ خیال آتا ہے جب انہوں نے لائس سے کہا تھا میں اپنے بیٹے کو نیکیا لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے ترگت کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا تھا اور البلیغ خاتون کہتے ہیں ارطغرل صاحب آپ جال بچھانے کے لاجواب استاد ہیں، اب کیا آپ کا اور آپ کے بیٹے کا مجھے ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ اس پر عبدالغازی کہتے ہیں ہمارا کسی کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنی تلواریں پھینک دو، ہم صرف تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر البلیغ خاتون کہتی ہے ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ عبدالغازی کہتے ہیں ہم یہاں خون بہانے نہیں ہے البلیغ خاتون، ہمیں طاقت استعمال کرنے پر مت اکسائے۔ یہ سن کر وہاں موجود ایک سپاہی کہتا ہے اور تمہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد البلیغ خاتون کے سپاہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد ہی عبدالغازی اور ان کے سپاہی البلیغ خاتون کے تمام سپاہی کو قابو کر لیتے ہیں اور عبدالغازی کہتے ہیں اب آپ میری بات سنیں گے البلیغ خاتون، آپ نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ آپ انصاف چاہتی ہیں اور میں آیا تاکہ انصاف ہو سکے، ورنہ ہم نے یہاں آسانی سے آپ کو قتل کر دیا ہوتا۔ البلیغ خاتون کہتی ہے
میرے سپاہی کو جانے دو، ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی سپاہی کو اشارہ کرتے ہیں اور ارطغرل غازی کے سپاہی امرولو قبیلے کے سپاہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھر کائی قبیلے میں تمام لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور بامسی ادھر ادھر ٹہتے ہوئے کہتا ہے ہمیں انہیں عارف صاحب کو لے کر جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سن کر حیمہ خاتون کہتے ہیں پرسکون ہو جاؤ بامسی، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہمارے پاس ہلچل مچانے کے ارادے سے آئے تھے؟ سجان خاتون کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا امی جان، اللہ ان کے خلاف ارطغرل صاحب کو فتح دی۔ سلیمان حیمہ خاتون کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے دادی جان ہم نے جو کرنا ہوا کریں گے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے سلیمان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم خاموش رہے وہ وحشی ہو جائیں گے اور ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حیمہ خاتون کہتے ہیں وہ ارطغرل کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کے اپنے ہی مقاصد میں کیسے نشانہ بنانا ہے۔ پھر حیمہ خاتون کہتی ہے کل ہم سب مل کر سرائے جائیں گے۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم اما حیمہ۔ دوسری جانب ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی البری خاتون کے ساتھ ایک غار میں موجود ہوتے ہیں۔ البری خاتون کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا میں آپ کے پیچھے آؤں گی؟ کیا آپ ہمارے ساتھ ایک اور کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں میں آپ کو اچھی طرح جان گیا ہوں البری خاتون، مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ بتانے والا کہ میں اپنے بیٹے کو نیکیا لے کر جا رہا ہوں الائسی نہیں تھا؟ اور آپ نے غالباً امیر بہاؤالدین کو فوراً پیغام بھیجا، تو پھر امیر بہاؤالدین فوری طور پر اپنی فوج بھیجے گا۔ آپ ایک باہمت خاتون ہیں البری خاتون، آپ انصاف کی تلاش میں ہیں، اس لیے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کے لیے میں نے آپ کو میرا پیچھا کرنے کے لیے اکسایا۔ البری خاتون کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ آپ نے میرے بابا کے قاتل کو چھپایا تاکہ وہ انصاف کا سامنا نہ کر سکے۔ قاتل آپ کا بیٹا ہے اور آپ اسے بچا رہے ہیں، اگر ایسا نہیں تو آپ اسے سوغات کیوں نہیں لے جاتے؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو انصاف سے نہیں بلکہ آپ کے بابا کے اصل قاتلوں سے بچایا۔ ہماری منزل اصل میں نیکیا نہیں بلکہ سوغات ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم ایک ساتھ روانہ ہوں گے، میں اپنے بیٹے کو وہاں عدالت کے سامنے لے کر جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا جب آپ گواہان کے بیان سنیں گے، لیکن میں پہلے آپ کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر کائی قبیلے میں عثمان اور سوچی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سوچی کہتا ہے کل وہ عارف صاحب کو زندان میں پھینکنے کے نتائج بھگتیں گے۔ عثمان کہتا ہے عارف صاحب کو بند کر کے انہوں نے ہم سب کو سزا دی، کل یہ سازش جو انہوں نے ہمارے ساتھ کے لی انشاءاللہ برباد ہو جائے گی۔ اسی دوران سلیمان اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے ان دشمنوں کی وجہ سے ہمارے پاس آج بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، میں تمہیں سلام کہنا چاہتا ہوں۔ عثمان اور سوچی سلیمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عثمان اپنی جگہ سے اٹھ کر سلیمان کو جگہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور عثمان کہتا ہے بھائی اچھا ہوا آپ آ جائے اور امیر بہاؤالدین کو اس کے ہاتھ بتا دی۔ سلیمان کہتا ہے انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سردار کی غیر موجودگی میں اس کی نشست خالی نہیں ہوتی، وہ ریاست کی دی ہوئی طاقت پر انحصار کرتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز روایت کی پاسداری ہے۔ اگر وہ روایت کی پاسداری نہیں کرتے تو ضرور ہماری تلواروں کا سامنا کریں گے۔ اس کے بعد سلیمان پوچھتا ہے ان کا ارطغرل صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو عثمان کہتا ہے میرے بابا نے ان علاقوں کو منگولوں کے ظلم سے بچایا، انہوں نے کبھی کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا، ہمیشہ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ سلیمان کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ شدید تنازع میں گر گئے، گندوز بھائی کو آزاد ہو کر واپس قبیلے آنے دو، پھر ہم کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے اصل کائیوں کی طرح۔ دوسری جانب غار میں البری خاتون اور ارطغرل غازی سے کہتی ہے آپ دراگوز کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ دراگوز ہے کون ارطغرل صاحب؟ اور وہ میرے بابا اور سپاہی سے کیا چاہتا تھا؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں انہوں نے میرے بیٹے کو شکار کے طور پر استعمال کر کے آپ کے سامنے لٹکا دیا، اس نے آپ کے غصے کا اور امیر بہاؤالدین کی میرے ساتھ دشمنی کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، اس کا اصل ہدف سوغوت پر قبضہ کرنا ہے۔ اور پھر ترگت کہتا ہے کل تیوکلس کی بیٹی جسے انہوں نے زہر دیا اور گونن کی بیٹی ایران گواہی دینے عدالت آئیں گی۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے ایران کے لیے عدالت میں آ کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالے گی، بابا اگر وہ قلعے سے بھاگنے میں ناکام ہوئی تو وہ اسے مار دیں گے۔ اور البری خاتون کہتی ہے اگر ایرانی نہیں آتی تو؟ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ آئے گی، ہم اور ایرانی سے کارآمد بنانے کے لیے سب کچھ کریں گے، میرے سپاہی سے لینے پہلے ہی جا چکے، کل ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البری خاتون اس پر البری خاتون کہتی ہے انشاءاللہ آپ ایک بار پھر کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے ہوں گے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کل گواہان کی گواہی سن کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یا تو آپ میرے بیٹے کی موت کے فرمان پر دستخط کریں گے یا اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے اور ہم مل کر آپ کے بابا کے قاتلوں کے پیچھے جائیں گے۔ کل وہ دن آئے گا جب انصاف غالب ہوگا۔ دوسری جانب لف کے قلعے میں ایرانی اور مارا موجود ہوتی ہے۔ ایرانی کہتی ہے لائز غدار ہے ہمارا، مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے بابا کو قتل کیا اور تحقیقات کو روکنے کے لیے مجھے نظر بند کر دیا۔ مارا کہتی ہے بیگم صاحبہ اس کے سپاہی ہر جگہ ہیں، ان کی نظر آپ پر ہے،
मेरे लिए आपके कमरे में आना भी बहुत मुश्किल था। ईरानी कहती है मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गुंदूज कल अदालत के सामने पेश होगा और मैंने वहाँ जाकर गवाही देनी है। मैं उसे इस तरह मना नहीं दे सकती। मारा कहती है पहरेदार हर जगह है, आप ये कैसे करेंगी? इस पर ईरानी कहती है मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर खुफिया रास्ते से निकल जाऊंगी। ये सुनकर मारा कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर कमांडर अलाई साहब को देख गया तो। ईरानी कहती है कमांडर लाइस जाए जहन्नुम में, मेरे लिए गुंदूज की जिंदगी से अहम कोई चीज नहीं, चलो जल्दी करो। दूसरी जानब सगौत के जिंदान में मीर बहाउद्दीन आरिफ साहब से कहता है अर्तगल अपने बेटे को नीचे क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारी वहाँ इस काफिर के साथ किस किस्म की सौदेबाजी? यह सुनकर आरिफ साहब कहते हैं अर्तगल साहब कभी किसी के साथ सौदेबाजी नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। इसी दौरान अमीर बहाउद्दीन का कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है हमारे सिपाहियों ने नीचे के रास्ते पर अर्तगल साहब के निशानात को खो दिया और उन्हें मालूम नहीं हो सका कि वो वहाँ से कहाँ गए। यह सुनकर अमीर बहाउद्दीन कहता है तो वो उन्हें नहीं ढूंढ सके। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन इंतहाई गुस्से में आरिफ साहब से कहता है मेरे सिपाही से गिरफ्तार करके यहाँ लाएंगे, फिर मैं तुम सबकी गर्दनों के गिर्द फंदा लगाऊंगा, ना ही तुम्हारी सरदार आला की नशिस्त बल्कि मैं जमीनों पर तुम्हारा जर्रा भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अमीर बहाउद्दीन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब लेफ्के किले में मारा ईरानी के कपड़े पहनकर मौजूद होती है। इसी दौरान वहाँ कमांडर अलाइस आता है और कहता है ईरानी कहाँ है? इस पर हमारा कहती है मुझे नहीं मालूम। अलाइस कहता है ये तुम्हारे कपड़े नहीं है, बोल ईरानी कहाँ है? इस पर मारा फिर से कहती है मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर अलाइस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गले से दबाते हुए कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे बताओ। और बहुत तकलीफ से आने के बाद मारा कहती है वो गुंदूज के पास गई है। इसके बाद लाइस कपड़े से उसका गला दबाता है और कहता है तुमने हमें धोखा दिया, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर ईरानी को। इसके बाद लाइस गले से दबाकर मारा को मार देता है और जोर जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और लाइस कहता है फौरन ईरानी के पीछे जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। नाज़रीन सीजन 5 की एपिसोड नंबर 20 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।